پاکستان کی امن کوششیں تیز، وزیر اعظم سعودی عرب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچے۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال، گورنر شہزادہ سعود بن عبداللہ نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم پاکستان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات کچھ دیر میں متوقع۔ خطے میں امن، مشرق وسطی کشیدگی، دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران آمد۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران مسالتی کوششوں کا حصہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا استقبال ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کیا۔ وفد میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل ہیں۔ اور خطے میں پاکستان واحد فعال ثالث ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ آج پاکستانی وفد کے دورہ ایران میں امریکہ اور ہمارے موقف پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اور ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ امریکی صدر کا فاکس نیوز کا انٹرویو، کہا اگر ایرانی سمجھداری سے کام لیں تو سب کچھ جلد ختم ہو جائے گا۔ چین سے مقابلہ اتنا آسان نہیں لیکن کر رہے ہیں۔ چین نے ہم پر سائبر حملہ کیا تو ہم بھی جواب میں سائبر حملے کریں گے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، دشمن کی ہم پر مرضی مسلط کرنے یا سرنڈر پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ ایران عدم استحکام نہیں چاہتا، ہم نے ہمیشہ تعمیری بات چیت پر زور دیا ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ کوئی چھوٹا معاہدہ نہیں، بڑی ڈیل چاہتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں، 49 سال کی بداعتمادی کو ایک رات میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، لیکن جوہری ہتھیاروں پر ڈیڈ لاک ہوا۔ ہمارا اصولی موقف ہے، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ صدر ٹرمپ ایران سے جامع معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے کی یقین دہانی کرائے تو اسے ہم عالمی معیشت میں شامل کریں گے۔ صدر ٹرمپ ایران کو اقتصادی طور پر خوشحال ملک میں تبدیل کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ روس اور چین کو ایک دوسرے کے جائز مفادات کا بھرپور دفاع کرنا چاہیے۔ چینی صدر شی جن پنگ کی روسی وزیر خارجہ سے ملاقات میں گفتگو، کہا بدلتے ہوئے بین الاقوامی منظرنامے میں روس اور چین کے تعلقات بہت قیمتی ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا، نیٹو اور واشنگٹن نہیں بلکہ روس اور چین تعلقات بین الاقوامی استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ افسوس، بین الاقوامی اختلافات تیزی سے عسکری شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ عالمی شراکت داروں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ روس اور چین کے پاس امریکی اثر سے بچنے کے لیے تمام وسائل موجود ہیں۔ توانائی قلت پوری کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہ سے آبنائے ہرمز آنے والے 6 جہازوں کو واپس بھیج دیا۔ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے آغاز پر ایران سے منسلک 4 جہاز آبنائے ہرمز عبور کر گئے تھے۔ ایران کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے خبردار کیا، امریکی ناکہ بندی جاری رہی تو خلیج عمان اور بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت روک دیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، شیخ منصور بن زاہد اور محمد باقر قالیباف نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اماراتی وزیر مملکت سعید الحاجری کا کہنا ہے، آبنائے ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی برادری کے خلاف معاشی جارحیت ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام، میزائل اور پراکسیز سمیت تمام خطرات کا حل ناگزیر ہے۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو خطرات فوری ختم کیے جائیں۔ یورپ کا جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کھولنے کا بڑا منصوبہ، امریکہ کے بغیر بین الاقوامی بحری اتحاد تشکیل دینے کی تیاری۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں وسیع اتحاد بنانے پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ جہاز رانی بحال کرنے کے لیے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور۔ آبنائے ہرمز میں عالمی تجارت کے تحفظ کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے غیر جانبدار دفاعی مشن کا اعلان کیا گیا۔ جنگ میں شامل ممالک کو اتحاد سے باہر رکھنے کی تجویز۔
امریکہ، اسرائیل اور ایران کو ممکنہ طور پر مشن سے خارج کیا جائے گا۔ امریکہ نے جنگ تو شروع کر دی لیکن اس سے نکلنے کی کوئی حکمت عملی نہیں سوچی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز بند ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے جس میں ہم نے شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے باوجود ہماری معیشت پر اثرات مرتب ہوں گے۔ برطانوی وزیر خزانہ ریچل ریوز کہتی ہیں، لگتا ہے جنگ کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، جنگ بندی کے لیے سازگار کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جنگ بندی کرانے پر پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے۔ لبنان پر مسلسل اسرائیلی حملے علاقائی امن کی امیدوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیل ہمیشہ امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا انقرہ میں خطاب، کہا ہم ظالم کو ظالم، ڈاکو کو ڈاکو اور قاتل کو قاتل کہتے رہیں گے۔ ترکیہ جنگ بندی میں توسیع کے لیے کام کر رہا ہے، اسرائیل کو امن عمل سبوتاژ کرنے نہیں دیں گے۔ مشرق وسطی میں جاری تنازع نے بین الاقوامی معیشت پر منفی اثرات ڈالے۔ جنگ میں شدت معیشتوں کو کساد بازاری کے دہانے تک لے جاتی ہے۔ IMF چیف اکانومسٹ نے خبردار کر دیا، ان کے مطابق توانائی بحران بڑھنے کا خطرہ ہے۔ بین الاقوامی شرح نمو 3.1% سے کم ہو کر 2% تک آ سکتی ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2027 میں $125 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ مختصر جنگ کی صورت میں 2026 میں خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل تک رہنے کی امید ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ورچوئل اثاثہ کمپنیوں کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی۔ پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو لائسنسنگ اور نگرانی کا اختیار دے دیا گیا۔ بینک صرف PVARA سے لائسنس یافتہ کمپنیوں کے اکاؤنٹ کھول سکیں گے۔ اکاؤنٹ پاکستانی روپے میں ہوں گے اور ان پر منافع نہیں دیا جائے گا۔ ورچوئل اثاثہ کمپنیوں کے اکاؤنٹ میں کیش جمع کرانے یا نکلوانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، سیکیورٹی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کی کراچی میں چینی قونصلیٹ آمد، قونصل جنرل سے ملاقات کی۔ پاک چین دو طرفہ تعاون، چینی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر گفتگو کی۔ کہا، چینی سرمایہ کار پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، انہیں ہر سطح پر سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ وزیر داخلہ نے چینی کونسل جنرل اور چینی تاجروں کو اسلام آباد کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ ملک میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کراچی، لاہور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش جاری، عوام بلبلا اٹھے۔ امتحانوں کی تیاری میں مصروف طلبہ دوہری اذیت میں مبتلا۔ لانڈھی میں میٹرک کے امتحانی مرکز پر پورے پیپر کے دوران لوڈ شیڈنگ، بچے گرمی میں امتحان دینے پر مجبور۔ بجلی کا شارٹ فال 3500 میگا واٹ سے تجاوز کر چکا ہے۔ پنجاب میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کے خلاف سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے وکیل کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہدایات لینے کا حکم۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ کہا، اگر آپ یونین کونسل کی سطح پر بھی الیکشن ڈائریکٹ نہیں کرا سکتے تو کیسی جمہوریت ہے؟ عدالت نے کہا، حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے، بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم نے کہا، پنجاب میں عوام کو حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا، وہ اپنا UC چیئرمین بھی براہ راست منتخب نہیں کرا سکیں گے۔ کیا دیواروں پر پوسٹر لگانے سے شہر صاف ہو جائے گا؟
لیاری ٹرانسفارمیشن کے باوجود کچھ لوگ لیاری کو حق دو کی سیاست کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں اشارہ نور جہاں ہم نے بنائی لیکن شکریہ کے بینر جماعت اسلامی کے لگے۔ سٹی کونسل اجلاس میں غیر متعلقہ افراد کی موجودگی کا الزام غلط ہے۔ ہر اجلاس میں سیف الرحمان کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی کے ارکان اجلاس میں ماحول خراب کرتے ہیں۔ پنجاب میں توقعات سے زیادہ گندم پیدا ہوئی۔ مریم نواز کی گورننس باتوں سے زیادہ کام پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا گندم کی قیمت پر کسانوں کے تحفظات تھے۔ بہت سارے موسمی کسان اور تاجر سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مقدر میں دھرنا، رونا اور سازشیں ہیں۔ پنجاب میں پہلے بھی وسائل تھے لیکن اتنے منصوبے نظر نہیں آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR امور پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس۔ اوور انوائسنگ سے متعلق کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا 2017 سے 2022 تک اوور انوائسنگ کا مکروہ دھندا چلتا رہا۔ متعلقہ ادارے کئی سال تک اپنے فرائض سے مسلسل غافل رہے۔ اس دھندے میں ملوث تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی تیز کی جائے۔ ٹیکس کا پیسہ قوم کی امانت ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ذمہ داری ہے۔ مستقبل میں ایسے واقعات روکنے کے لیے جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ اہم چیز یہ ہے ایران امریکہ سیز فائر برقرار رہے، دوبارہ مذاکرات کے لیے بات چیت جاری ہے جس کی حتمی تاریخ بتانا ممکن نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا CNBC کو انٹرویو، کہا امریکہ اور ایران کا آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا بڑی پیش رفت ہے۔ ہماری قیادت اب بھی سفارتکاری پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان کی کوشش کو امریکی اور ایرانی قیادت نے تسلیم کیا ہے۔ سمندر میں موجود ایرانی تیل کی فروخت کی عارضی اجازت چند دن میں ختم ہو جائے گی۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے تیل کی فروخت میں عارضی اجازت، یہ سہولت اس سے پہلے 20 مارچ سے 19 اپریل تک محدود مدت کے لیے دی گئی تھی۔ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت اقدامات تیز کیے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں رد و بدل۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت $95.69 فی بارل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل $91.70 فی بارل پر آ گیا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونا $3500 اضافے سے $5,03,462 کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $35 اضافے سے $4,811 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی $144 اضافے کے ساتھ $8,404 کی ہوئی۔ ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط میں اہم سنگ میل، نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے گبد بارڈر ٹرمینل فعال کر دیا۔ پیشرفت سے ایران کے ذریعے علاقائی تجارتی روابط کو فروغ حاصل ہوگا۔ متبادل راہداری سے پاکستان کا افغانستان پر انحصار ختم ہو گیا۔ تاشقند بھیجے گئے گوشت کے کنٹینر کی ترجیحی ہینڈلنگ اور کلیئرنس کے بعد کھیپ ایران کے راستے ازبکستان روانہ کی گئی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے نئے روٹ سے فاصلہ کم، لاجسٹکس اخراجات میں کمی اور تجارت میں بہتری آئے گی۔ اقدام پاکستان کو وسطی ایشیائی منڈیوں تک براہ راست رسائی فراہم کرے گا۔ منی لانڈرنگ کیس میں ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی عبوری ضمانت میں 20 اپریل تک توسیع۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی اسلام آباد کی اسپیشل عدالت سینٹرل میں پیش ہوئی۔ FIA نے مقدمے کا چالان عدالت میں جمع کرا دیا۔ عدالت کی ڈاکٹر فضیلہ عباسی کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت، کیس کی سماعت 20 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ اور ہر لمحہ پرجوش PSL اسپیشل، وسیم بدامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اقبال کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے۔ اداکارہ ہیرا خان آج بنیں گی مہمان، سامنا کریں گی دلچسپ سوالات کا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔